جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اگین ایک بہت بڑا دن ہے اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے بھی رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ یہ حالات اب کس تہج پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ بلاول بھٹو اب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا تجربہ ہو سکتا ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور نہ اس پہ بلاول ہوں گے، نہ اس پہ شہباز شریف ہوں گے، نہ اس پہ جو ہے وہ عمران خان صاحب ہوں گے، بلکہ ایک ایسا تجربہ ہوگا جس کی قیمت پاکستان کو چکانا ہوگی۔ یہ بلاول بھٹو صاحب نے آج جو ہے وہ فرمایا ہے۔ تو بہت اہم دن ہے، اور عدالتی تاریخ کے حوالے سے بھی، سیاسی تاریخ کے حوالے سے بھی آج کا دن بہت اہم ہے۔ اور اگر ہم آپ کو یہ کہیں کہ 4 اپریل ویسے بھی پاکستان کے اندر عدالتی اور سیاسی تاریخ کے حوالے سے ایک سیاہ تاریخ دن جو ہے اس کے طور پہ گنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ جس دن ایک منتخب وزیر اعظم کو ایک جوڈیشل مرڈر کے ذریعے سے ایک ایسے قتل کے اوپر جو ہے وہ سزائے موت دے کے پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا جو اس نے کیا نہیں تھا، اور جس کے اوپر جو بعد میں جج صاحبان تاریخ کے کٹہروں میں آ کے جو ہے وہ جواب دہ ہوتے رہے کہ یہ غلطی ان سے ہوئی ہے اور یہ فیصلہ غلط تھا، مگر اس وقت پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا، کیونکہ ایک ایسے وزیر اعظم کو قتل کیا گیا جس نے پاکستان کی تاریخ کو بدل دیا تھا، جس نے پاکستان کو آئین دیا تھا، جس نے پاکستان کو انسانی حقوق دیے تھے، جس نے پاکستان کے عوام کو 1 مین 1 ووٹ کا حق دیا تھا، حق رائے دہی دیا تھا، جمہوریت دی تھی، اور بے تحاشا باتیں جو کہ ذوالفقار علی بھٹو سے منسوب ہیں، جو کہ پاکستان کو جو کہ انہوں نے پاکستان کو ایک نیا پاکستان واقعی صحیح معنوں میں جو ہے وہ بنایا تھا۔ میں نے اس کے اوپر ایک کالم بھی لکھا تھا کہ جب پاکستان ٹوٹا اور بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تھے اور ان کے پاس حکومت آئی تھی، تو پہلے 100 دنوں میں بھٹو صاحب نے 300 سے زائد پاکستان کے ادارے بنائے، انکلوڈنگ پاکستان کا جو نیوکلیر بم ہے اس کی بنیاد بھی جو ہے وہ رکھی، اور اس کے اوپر میں نے ایک پورا کالم لکھا تھا۔ میں خیال ہے وہ ابھی بھی میری کتاب میں بھی موجود ہے اور آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گا۔ 100 دن کپتان کے نئے پاکستان کے، اس کا شاید عنوان تھا، عمران خان کے 100 دن پورے ہونے پر۔ تو یہ ایک المیہ رہا ہے پاکستان کا، اور جوڈیشل مرڈر کے طور پہ بھی آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کا ریفرنس وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ وزیر قانون نے کہا ہے کہ وہ خط لکھا جائے گا، اور خط جو ہے وہ سپریم کورٹ کو لکھا جائے گا کہ وہ اس ریفرنس کو کھولیں جو 12 سال پہلے آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بھیجا گیا تھا ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ یہ بھی ایک اچھی خبر ہم کہہ سکتے ہیں۔ شاید تاریخ اپنے آپ کو کریکٹ کر لے، شاید عدالتی تاریخ کے جو ایک بھیانک معاملات رہے ہیں وہ سامنے آ جائیں، اور وہ اس کا اپنی غلطی کو عدالت جو ہے وہ تسلیم کرے کہ یہ غلط مرڈر ہوا تھا، یہ قتل غلط ہوا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عدالت بھی برابر کی اس وقت جو ہے وہ شریک تھی۔ اب آتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر، جو کہ آج بہت ہی اہم فیصلہ تھا، اور جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا، یعنی کہ وہ جو فیصلہ محفوظ تھا وہ ہمیں معلوم تھا والا جملہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اپنے فیصلے میں آج جو 8 اکتوبر کے انتخابات کی تاریخ تھی الیکشن کمیشن کی، اس کو انہوں نے کالعدم قرار دیا۔ جو اہم فیصلے تھے وہ اس میں یہ کہا کہ 14 مئی کو پنجاب کی انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ دے دی، انہوں نے اسکیجول بھی دے دیا۔ پھر یہ بھی کہا کہ 90 دن سے الیکشن نہیں جایا جا سکتا، جبکہ یہ پھر ایک اور نظریہ ضرورت ہے کہ جب آپ نے 90 دن سے آگے لے گئے آپ اپنے فیصلے کے ذریعے سے، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ 90 دن سے آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ یہ اسی فیصلے کی میں بات کر رہی ہوں جس میں کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ اس کو کروائیں، اور بیرسٹ منیمم ٹائم، یعنی اگر 90 دن سے آگے بھی آپ نے جانا ہے تو آپ کم سے کم وقت میں انتخابات کو انعقاد جو ہے اس کا کریں۔ تو خود آپ نے گنجائش دے دی ہے، وہ بیرسٹ منیمم جو ہے، کم سے کم جو ٹائم ہے اس کا اندازہ کون لگائے گا، تخمینہ کون لگائے گا، اور اگر الیکشن کمیشن نے لگایا تو آپ نے جو ہے اس کو بھی ایک آج جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینکا ہے، اور اس کے اوپر ایک اور تاریخ دے دی ہے، یعنی الیکشن کی جو تاریخ ہے وہ 90 دن کے اندر بالکل کہا گیا ہے کہ ہونے چاہیے اور ہونے چاہیے، لیکن 90 دن سے ایک دن بھی آگے آپ نے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، آپ نے دوبارہ سے آئین کو لکھا ہے، آپ نے اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کی ہے، میرا آئین میری مرضی بنایا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے یہ کہا کہ صدر کا فیصلہ بھی بحال کیا جاتا ہے۔ یہ ملک صدارتی نظام نہیں ہے،
جس میں کہ صدر کا فیصلہ آپ نے بحال کیا، یہ کس شک کے تحت جو ہے وہ بحال ہوا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ 30 اپریل سے 15 مئی کی آپ نے تاریخ دے دی، اور وہ بھی صرف پنجاب کے اندر۔ یاد رہے جو بلاول صاحب کہتے ہیں نا تخت لاہور کی لڑائی ہے، یہ بالکل درست بات ہے، تخت لاہور کی لڑائی ہے، جس میں کہ پنجاب پوری سپریم کورٹ کے 3 جج جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور صرف پنجاب کا معاملہ دیتے ہیں۔ اگر آئین کے 90 دن کے اندر انتخابات کی شک موجود ہے تو خیبر پختونخوا اس آئین میں نہیں آتا، کیوں ایسا نہیں ہوا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لیے جو فنڈز ہیں وہ بھی فراہم کیے جائیں، 10 اپریل کو کاغذات نامزدگی دیے جائیں، حتمی لسٹ 19 اپریل تک جاری کی جائے۔ ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس کے بعد ہوگا کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں مزید کہا گیا کہ 30 اپریل سے 15 مئی کے درمیان صوبائی انتخابات کروائے جائیں۔ ریٹرننگ آفیسرز کے فیصلے کے خلاف اپیلیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 10 اپریل، 17 اپریل کو الیکشن ٹریبونل پر فیصلہ، یعنی یہ اسکیجول الیکشن کمیشن کے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے اختیارات کو بڑھاوا دیا ہے، جو کہ اگین آئین کے تحت دکھائیں کہ کہاں پہ لکھا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کے اختیارات کو تسلیم کر کے کو استعمال کر سکتے ہیں، یا اس کو ایروڈ کر سکتے ہیں، یا اس کو جو ہے روند سکتے ہیں۔ یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ 10 اپریل سے 21 ارب جاری کرنے کا بھی انہوں نے کہہ دیا وفاقی حکومت کو کہ 21 ارب جو ہیں وہ آپ اس پہ کر دیں، اور جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر بھی اپنے جو انہوں نے کہہ دیا کہ وصولی کی رپورٹ جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے، یعنی کہ انہوں نے باؤنڈ کر دیا حکومت کو، وفاق کی حکومت کو، کہ پیسے بھی دیں، سیکیورٹی بھی دیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں۔ سیکیورٹی کے اوپر انہوں نے بہرحال کچھ نہیں اس کے اندر کیا، اور وہ کیوں نہیں کیا یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ وہاں پہ آپ جو ہے وہ خاموش ہو گئے، لیکن فنڈز جمع کرنے کی ہدایت کر دی الیکشن کمیشن۔ 2 اداروں کا، انتظامیہ اور الیکشن کمیشن کے آئینی اختیارات کو آپ نے چیلنج کیا، پارلیمان کے اختیار کو چیلنج کیا، اس کو ری رائٹ کرنے کے مترادف کر کے 90 دن سے آگے لے جا کے الیکشن، اس سے پہلے 63 کی تشریح کے اندر آپ نے آئین کو جو ہے وہ ری رائٹ کیا۔ تو یہ کون سی آج بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں یہ آج جو ہے یہ جسٹس منیر کو دفن کیا گیا ہے اور نظریہ ضرورت کو دفن کیا گیا ہے، اور بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک اور نظریہ ضرورت آپ نے دیا پنجاب کے اندر انتخابات کروانے کے لیے، اور جبکہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے اوپر آپ کو جواب دینا ہے کہ 2 اسمبلیوں کے انتخابات اگر ایک وقت میں ہوں گے اور 2 کے 6 مہینے کے بعد ہوں گے تو شفاف الیکشن کیسے ہوگا ان 2 اسمبلیوں کے اندر جہاں پر کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ اس وقت نہیں بیٹھا ہوگا بلکہ حکومتیں بیٹھی ہوں گی، وہ کیسے گارنٹی کرے گا الیکشن کمیشن کے یہ انتخابات جو ہیں یہ شفاف ہوں گے؟ تو یہ اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ کیا یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت اعتراض کر رہی ہیں کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اپنی موجودگی میں انتخابات کروانا چاہ رہے ہیں، کیا یہ اعتراض درست ہے؟ تو میرا خیال ہے اس کا جواب آج نہ صرف کسی اور نے بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے بھی مانگا ہے۔ پہلے مریم بی بی کہتی رہی ہیں کہ آپ جو ہے وہ اس کے اوپر جواب دے ہوں کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ انتخابات جو ہے وہ کروائیں، بلکہ وہ تو ایک سٹیپ آگے چلے جاتے ہیں کہ جی میں اس تک تو نہیں جانا چاہتی کہ جی باقیات وغیرہ سارا کچھ، لیکن بہرحال یہ سوال سیاسی جماعتیں اٹھا رہی ہیں جو کہ 10 سیاسی جماعتیں جن کو آپ نے سنا بھی نہیں ہے۔ تو ایک یہ معاملہ اپنی جگہ پہ، اب ہوگا کیا؟ کابینہ نے اس کو مسترد کر دیا، پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ تقریریں ہوئیں، وہاں پہ انہوں نے نہ صرف یہ نظریہ ضرورت کی بھی بات کی، جو جوڈیشل اختیارات کو استعمال کیا گیا اس کے اوپر بھی بات کی گئی، اس کے علاوہ سخت تقریریں بھی کی گئیں۔ ایون سعد رفیق صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے غلط کیا، جوڈیشل افتخار چودھری صاحب کی جوڈیشل موومنٹ میں ہم نے ایک زیادہ اپنا کردار ادا کر دیا جس کو کہ ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اور ہم سے غلطی ہوئی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اب اس کے صرف یہی نہیں ہوا بلکہ اس کے بعد سپریم کورٹ کے آپس کے ججوں کی بھی لڑائی ہو گئی، 6 بینچ بنا دیا، 6 رکنی آپ نے، فائز عیسیٰ صاحب کے جو کیس ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ کالعدم قرار دے دیا۔ تو یہ لڑائی ہے، اس لڑائی کو شروع کس نے کیا ہے؟ دیکھیے کہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، یہ کہاں تک یہ معاملہ جائے گا۔ پہلے سپریم کورٹ اپنے گھر کو ان آرڈر کرے کہ وہاں پہ جو جج صاحبان ہیں وہ ان کے ساتھ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ کتنے بیٹھے ہیں، اور وہ آج انہوں نے بنا دیے 6 کا انہوں نے جو بنایا بینچ، وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، ان کو شامل کر کے 7 لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے اور آپ بھی جو فیصلے ہیں وہ اقلیتی کر رہے۔ کیا
اس اہم معاملے کے اوپر جس پہ کہ پاکستان کی سیاست، سیاسی جماعتیں، پاکستان کا مستقبل، اگلی حکومت، پاکستان کا آئین، سب کچھ سٹیک پہ تھا، آپ کو فل کورٹ نہیں بنانا چاہیے تھا. اور اگر فل کورٹ بھی آپ نہیں بناتے تو آپ کو لارجر بینچ نہیں بنانا چاہیے تھا. آج بلاول بھٹو صاحب نے یہی جو ہے وہ کہا ہے نا کہ آپ 2 ججوں کو چھوڑ کے جن کے اوپر اعتراضات ہیں، ان کا اشارہ مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الاحسن صاحب کے اوپر تھا، ان کو چھوڑ کے آپ ایک بنا دیں لارجر بینچ جو کہ فیصلہ کرتا. ہم اس کو انہوں نے آج بھی کہا کہ ہم قبول کریں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ ہم الیکشن میں جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اس سے زیادہ واضح بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اب الیکشن کمیشن نے کیا کرنا ہے؟ الیکشن کمیشن ایک آٹونومس ادارہ ہے، ایک آئینی طور پر خود مختار ادارہ ہے، وہ کسی کے انڈر نہیں ہے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو الیکشن کمیشن کے اختیارات انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہیں زیادہ ہے. اب الیکشن کمیشن اس پہ جواب دے گا. اس دوران اگر اپیل کا قانون ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اچھا معاملہ یہ ہوا ہے کہ اپیل سے پہلے جو ہے وہ 10 تاریخ کو 20 تاریخ کو یہ 20 دن پورے ہوتے ہیں جس میں کہ یہ قانون صدر کے دستخطوں کے بغیر خود بخود بن جائے گا. 10 تاریخ کو انہوں نے مانیٹرنگ کر لی. یعنی یہ واحد کیس ہے، بلکہ دوسرا کیس ہے پاناما کے بعد جس میں سپریم کورٹ مانیٹر بھی بن گئی ہے، الیکشن کمیشن بھی بن گئی ہے، اس میں پارلیمنٹ بھی بن گئی ہے. یعنی سارے اختیارات سپریم کورٹ نے لے لیے ہیں. تو کیا ہم جوڈیشل مارشل لاء کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ جوڈیشل مارشل لاء ہے کہ جس میں ون مین ون پاور ون مین شو جو ہے وہ ہوگا، اور وہ بھی 3 ججوں کے ساتھ مل کے؟ تو میرا خیال ہے یہ بہت اہم سوال ہے. اس سوال کے اوپر جواب چیف جسٹس صاحب کو اور عدالت کو دینے چاہیے، پاکستان کے آئین اور قانون کے اعتبار سے جواب دینے چاہیے. کل ای سی پی الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کرے گا. وہ کیا کرے گا وہ بہت اہم ہوگا دیکھنا. کیا وہ اس فیصلے کو حکومت کی طرح وہ بھی تسلیم نہیں کریں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے حکومت کی طرح کہ آپ کا اختیار نہیں ہے اسکیجول دینا، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ہے وہ کریں، معاملات کو کریں؟ تو پھر ایک اور ٹسل بڑھ جائے گی. لیکن اب جو سپریم کورٹ کے اندر جو لڑائی ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اس حد تک آگے بڑھ سکتی ہے کہ مہاذرائی خدا نہ خواستہ وہی 97 جس کی بازگشت ہے پچھلے کئی دنوں سے، اس تک نہ پہنچے. تو بہت ساری چیزوں پہ جو میں پہلے بھی کہتی ہوں بگاڑ ہو رہا ہے، بگڑ رہی ہیں، مگر اس شر میں سے خیر کا پہلو بھی نکلے گا. اس بگاڑ میں سے ہے اس تخریب سے تعمیر نکلے گی. اور اب دیکھیے گا کہ ہر ادارہ اپنے اپنے اختیارات کے اپنے اپنے حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کرنے کی کوشش ضرور کرے گا اینڈ آف دا ڈے. تو امید اچھے کی رکھنی چاہیے. پاکستان اس وقت معاشی اعتبار سے بہت خراب صورتحال میں ہے. پاکستان کے جو جسے کہنا چاہیے اس وقت جو ایک دفعہ پھر طوفانی بارشیں ہوئی ہیں، غذائی قلت کا سامنا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اس طرح کے ایکسپیریمنٹس کے اندر. سیاسی ڈائیلاگ کے ذریعے سے عمران خان صاحب کو بھی اور ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے بات کرنا ہوگی. فائنلی ایک ٹیبل پہ آنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان ہے تو ان کی حکومتیں بھی بنیں گی. پاکستان خدا نہ خواستہ نقصان ہوا، بری حالت میں مزید برا ہوا، تو پھر کسی کا بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے